الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء وعلی آلک وصحابک یا حبیب الکبریاء۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کو تلاوت کیا گیا ہے۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں اپنے ایمان والے بندوں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ کو مان کے اس کا ڈر اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، وکونوا مع الصادقین، وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ماہ رجب المرجب 6 تاریخ ہے آج رجب کی، اور زمانے بھر کے مسلمان جانتے ہیں کہ رجب کی 6 تاریخ کو عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری علیہ رحمہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج آپ کا تذکرہ خیر کر کے اپنے لیے کفارہ سیئات سمجھتا ہوں، اور یقیناً نیک اعمال کا ذریعہ ہے اللہ والوں کا ذکر، اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کر کے آنے والے جو احباب ہیں ان کے لیے ایک نمونہ اور ایک دستور کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کے دل میں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہمیشہ رکھا ہے۔ اولیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بے پناہ شفقت محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی خدمت کا جذبہ بھی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ زمانے بھر کا وہ بندہ جس کو تمام لوگ دور کر دیں، اولیاء اللہ ایسے بندے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور ان کے سپرد جہاں مخلوق خدا کی خدمت ہے وہاں دین کی خدمت متین بھی ان کے سپرد کی جاتی ہے، کہ وہ لوگوں کو قریب کر کے سچے رسول کا سچا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس معاملے میں انبیاء کے بعد جن ہستیوں کا اہم کردار ہے دین کو پھیلانے کے حوالے سے، ان میں اولیاء کاملین سر فہرست نظر آتے ہیں۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے والا، ان کی مجالس میں حاضر ہونے والا، نہ وہ بد نصیب رہتا ہے اور نہ ہی وہ بد عمل رہتا ہے۔ جو حقیقی معنی میں اولیاء کاملین کے پاس جانے والا ہے، ان حضرات میں سے ایک فرد کامل
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کی ہستی با کمال ہے کہ آپ دین اسلام کی خدمت کرنے والوں میں سے وہ انفرادی شان رکھتے ہیں کہ آپ کے دست حق پرست پر 9 لاکھ افراد نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ کسی خطیب کے خطبے کا اثر نہیں، کسی ادیب کی یہ تاثیر نہیں، یہ خواجہ غریب نواز کا وہ فیض ہے کہ ایک لمحے میں، ایک نشست میں 9 لاکھ بندہ کلمہ پڑھ کے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی غلامی میں آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ولادت خراسان کے ایک علاقہ میں، اس وقت ہندوستان، آج کل ایران کہا جاتا ہے، سجستان میں 536 ہجری سموار کے روز آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سید زادے، والدہ ماجدہ سیدہ خاتون ہے، نہایت پارسا متقی پرہیزگار خاندان ہے آپ کا۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد آپ کو جو وراثت میں مال ملا وہ ایک پن چکی اور ایک باغ انگوروں کا آپ کے حصے میں آیا۔ تو آپ کی عمر مبارکہ 15-16 سال کے لگ بھگ ہے۔ تو جب آپ کو وہ پن چکی اور انگور کا باغ آپ کے حصے میں آیا تو اس کی نگہبانی، اس کی رکھوالی آپ کرنے لگے، پن چکی بھی چلاتے اور انگور کی نگہبانی بھی کرتے۔ وہاں چلتے چلتے ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ وہاں تشریف لے آئے۔ جذب کی کیفیت ان پہ غالب رہتی، وہ اس باغ میں تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چھوٹی عمر ہے پر عقل بڑا ہے۔ عمر چھوٹی ہے، سلیقہ بڑا رکھتے ہیں، تربیت یافتہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ نے بزرگوں کے ادب کی تربیت کی ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ علیہ رحمہ، آپ نے دیکھا کہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو بیٹھنے کے انتظامات فراہم کیے۔ وہ بیٹھے تو ان کی خدمت کی، اپنے انگور والے باغ سے ایک خوشہ توڑ کے آپ کی خدمت عالی میں پیش کیا۔ وہ بے حد خوش ہوئے، اور جب خوشی کی انتہا پہنچی تو آپ نے اپنی گودڑی سے روٹی کا ایک ٹکڑا سوکھا ہوا نکالا، اس کو اپنے منہ میں رکھا، چبا کر خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری کو دے دیا۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ بزرگ ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، پھر اپنے منہ میں ڈال کے مجھے دے رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں سوچی۔ بس جب کچھ ملنا ہوتا ہے تو ذہن، عقیدہ، دماغ، دل صاف ہو جاتا ہے تو اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے وہ روٹی کا ٹکڑا منہ سے نکال کے دیا تو میں نے وہ اپنے منہ میں ڈالا، حلق سے نیچے جانے کی بس دیر تھی تو میری اندر کی دنیا کا مزاج بدل گیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ جانے والے اس چنگاری کو سلکا کے چلے گئے، نہیں اس دودھ والے برتن میں محمد مصطفیٰ کی محبت کی جاگ لگا کے چلے گئے۔ جاگ لگائی، خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کو کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی۔ پنچکی کو فروخت کیا،
باپ کو بیچ دیا، جب بیچا تو جتنے پیسے ملے وہ سارے کے سارے غریبوں، بیواؤں، یتیموں میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طلب میں نکلے۔ اب دور دراز کے علاقے تک آپ باقاعدہ طور پر دین متین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ دین کو پڑھا اور صحیح معنی میں پڑھا۔ دین پڑھنے کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی علیہ رحمہ، ہارونی بھی کہا جاتا ہے، ہارونی، بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ کے یہاں پہنچے اور انہوں نے پہچان لیا آنے والا خالی بانڈا لے کے نہیں، یہ تو بھرا ہوا برتن لے کے آ رہا ہے، صرف نگاہ کرم کی ضرورت ہے۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اپنے مرشد کامل خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے پاس رہے، 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے پاس وہ پڑھا ہوا دین اس کو پکاتے رہے، اپنے اوپر نافذ کرتے رہے۔ 20 سال کے لگ بھگ جب زمانہ گزرا تو مرشد کامل حج کے ارادے کے لیے مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، ان کو ساتھ لے لیا۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا، شیخ بھی کامل ہے اور مرید بھی صادق ہے، کمی وہاں بھی نہیں، کوتاہی یہاں بھی نہیں جی۔ اب دیکھیے یہ کیسا منظر حسین ہے کہ دونوں بڑھ بڑھ کے محبت رکھنے والے، کمی وہاں کوئی نہیں اور یہاں کوتاہی کوئی نہیں، یہ دونوں چلتے چلتے حج کیا۔ حج کے بعد مسلمانوں کا شروع سے یہ امتیاز رہا ہے کہ وہ مکے میں حج کرتے ہیں، پھر مدینہ تو رسول ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ شروع سے تاریخ پڑھے، اولیاء کاملین کے تذکروں کو پڑھے، جب بھی کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے حج یا عمرہ کیا ہے، آج تک ہم نے نہیں پڑھا کہ وہ مکے سے خالی واپس پلٹے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا، اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ حج عمرہ مکے میں ہوتا ہے، قبولیت کی موریں مدینے سے لگتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز اپنے شیخ کامل کے ساتھ حج کیا، مدینہ شریف حضور پاک کے روضے پر پہنچے، وہاں سلام دیا، سلام کے پھر جواب لیے، اللہ اکبر۔ پھر وہاں مدینہ شریف میں مرشد کامل نے اپنے مرید صادق کو خلافت کا خرقہ عطا فرمایا۔ آج خلافتیں روپے پیسوں کی طرح تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا منصب جو اتنا بڑا اعلیٰ مرتبے کا حامل آدمی ہو اس کو دیا جائے، لیکن آج یہ بالکل اس کے مختلف معاملات بن گئے ہیں۔ اللہ ہی کرم فرمائے اور حالات سدھر جائیں، اور جو اس منصب پر فیض ہونے کے لیے جس کا انتخاب کیا جائے وہ شخص کامل بھی ہونا چاہیے اور عالم باعمل بھی ہونا چاہیے۔ آج کل مرید تھوڑے ہیں، پیر زیادہ ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پیر زیادہ، مرید تھوڑے۔ 50 سال پیچھے چلے جائیں، پیر تھوڑے، مرید زیادہ۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا کہ آج تو پیر بہت زیادہ لیکن مرید تھوڑے ہیں، اور کئی مرید تو 10 پیروں کے مرید ہیں، ادھر بھی بیت ہے، ادھر بھی بیت ہے، ادھر بھی بیت ہے۔ اور جو سچائی کا زمانہ تھا اس میں ایک مرید ایک ہی مرشد کامل سے بیعت کر رہا، پھر ضرورت نہیں پڑتی تھی دوسرے کے پاس جانے کی۔
اللہ اکبر، وہاں سے خلافت آپ کو عطا کی گئی۔ واپس پلٹے، مرشد کامل نے اجازت دے دی، نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو ہندوستان کا اشارہ دے کے بھیج دیا، اور دین متین کی خدمت کے لیے یہ وہاں سے چلے۔ مرشد کامل سے جب اجازت لی، میں سراسر چلتے ہوئے اپنے آخری منزل تک ہم نے پہنچنا ہے۔ جو میں نے آیت پاک پڑھی، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح میں بالکل آخر میں کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ چلتے چلتے ہندوستان کا وہ علاقہ جسے آج دنیا لاہور کہتی ہے، وہاں لاہور میں پہنچے، اور وہاں علی حجویری حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ کے مزار پہ حاضری دی۔ 40 دن تک اعتکاف کیا، اور جب اعتکاف مکمل ہوا نا، تو بے ساختہ عربی زبان میں اور فارسی زبان میں یہ وہ شعر ہے آپ کا ملتا جلتا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اس میں فارسی بھی ہے، اس میں عربی بھی ہے۔ یہ وہ زمانے مشہور زمانہ شعر آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ دیکھ لیے کیسی محبت کی مالا پرو دی کہ ناقصوں کے لیے تو کامل ہو اور کاملوں کے لیے رہنما ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کاملوں کا کدھر جا، وہ تو خود کامل ہوتے ہیں۔ کہا نہیں، جو یہاں آتا ہے کامل بن کے بھی، یہ اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار شریف سے آپ ہندوستان اجمیر شریف کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وہاں آپ نے دین اسلام کی جو خدمت کی ہے، زمانہ آج بھی اس کا معترف ہے۔ زمانے کے لوگ آج بھی جانتے ہیں ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہے یہ انہی بزرگوں کا صدقہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد وہاں سے چلتے چلتے انہوں نے کلمہ پڑھایا، پھر آگے کلمہ چلتا رہا قیامت تک۔ پاکستان، ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہوتے رہیں گے، اور مسلمان کلمہ کلام، قرآن شریف، نماز روزہ، جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، جہاں کلمہ پڑھنے والوں کو فائدہ ہوگا، وہاں اس کا ثواب خواجہ اجمیر کو پہنچتا رہے گا۔ یہ سسٹم ایسا ہمارے دین کے اندر ہے کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو نہ نیکی ختم ہوتی ہے، نہ ثواب مٹتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے پھر وہاں دین اسلام کی بے مثال خدمت کی ہے، اور شمع اسلام کو اس قدر روشن کیا ہے کہ وہ اب کسی پھونک مارنے والے کی پھونک سے یہ بجھنے والی نہیں۔ یہ چراغ ایسا جلایا ہے، یہ جلتا ہی رہے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ وقت کے علامہ بھی تھے، اور وقت کے بہت بڑے صوفی بھی تھے، اور بہت بڑے شیخ بھی تھے اور صافی بھی تھے۔ اب آپ کے کوئی 1-2-4 فرمودات عالیہ جس واسطے میں نے یہ مضمون شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کے صوفی ہونے میں کوئی شک نہیں، عالم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، اور چشتی سلسلہ کے بزرگوں کے سرخیل ہیں۔ اور سلسلہ چشتی یہ آپ ہی کی مرہون منت، آپ ہی نے اس کو دوام دیا ہے اور اس کو شہرہ دیا ہے۔ یہ سجستان کے ایران کے علاقے میں اجمیر شریف کے قریب
چشت ایک قصبے کا نام ہے، اور وہاں اہل اللہ کی ایک جماعت وہاں تشریف فرما تھی۔ ابو اسحاق شامی علیہ رحمہ، ابو محمد چشتی علیہ رحمہ، یہ وہ پیش بزرگ ہیں جو وہاں اس چشت نگر کے رہنے والے تھے، اور وہاں چونکہ اہل اللہ کی جماعت تشریف فرما تھی، آنے والے لوگوں کی دل کی دنیا بدلنے کا وہاں انتظام ہوا کرتا تھا۔ گناہ گار آتے نیکوکار بن کے جاتے، بے قرار آتے لوگوں کو قرار دینے والے بن کے نکلتے اس علاقے میں۔ تو جب زمانے بھر میں اس جگہ کا فیض عام ہوا تو چشت سے چشتیہ بنا دیا گیا۔ یہ ہے چشتیہ سلسلے کی ابتدا، اور سب سے زیادہ شہرت چرچا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کسی فرقے کا نام نہیں، یہ حضور پاک علیہ السلام کے در دولت سے نکلنے والا ایک چشمہ نور، اس کا ایک نام ہے جسے چشتی سلسلہ کہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، وہاں سے پھر آپ کا نام چشتی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نماز کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ جس نے 90 لاکھ بندوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں اور آپ سمجھے بیٹھے ہوں گے کہ جی جو نماز بھی نہ پڑھے یہ تو بڑا ولی اللہ ہوگا، جسے وضو کا سلیقہ غسل کا طریقہ نہ آئے، اسلام کے مذاق پر وہ خود بھی کمر باندھے ہوئے ہو، اس کے پاس بہنے والے من چلے، وہ بھی اسلام پر مذاق کرے، ہم انہیں پتہ نہیں کیا کیا غوث دورات و قطب زمان نہ جانے کس کس لقب سے یاد کرتا۔ آؤ خواجہ اجمیری کا فرمان سن لو، وہ فرماتے اللہ تعالیٰ کا قرب نماز کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کسی بندے کو مل جائے۔ رب کا قرب اس کو ملتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ نماز معراج ہے مومنین کے لیے، اور اس میں بندے کا رب سے راز رکھا گیا ہے، اور بندے نے اللہ نے اپنے بندے کو موقع دیا ہے، اے میرے بندے تو بندہ ہوگے، وقت کے چودھری سے اپنا راز ظاہر نہیں کر سکتا، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر۔ اور تجھے کیا معلوم نماز ہے کیا؟ تو نے دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس کا لطف لیا ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ آج صوفیاء سے پوچھ کہ نماز کیا ہے۔ میرے خواجہ اجمیری فرماتے ہیں نماز یہ کھڑے ہونے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے کا صرف نام نہیں، اور یہ تو وہ راز ہے جو ایک بندہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، پھر رب سے بندہ راز لیتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم، ہم تو آئے تھے نماز پڑھنے، جب نماز کی نیت باندھی تو لالے منہ سے پہنچے ہوئے تھے جی، اور پھر نماز کا سلام پھرا تو پورا پنجاب گھوم پھر کے دکان پہ کھڑے تھے، تو ادھر نماز کا سلام امام صاحب نے پھیر دیا۔ ایک ہے ہماری یہ نماز، اور ایک ہے صوفیاء کی نماز۔ وہ کہتے ہیں نماز میں بندہ رب سے راز دیتا ہے، رب اس کے راز لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچو کہ وہ بندہ کتنا کامل بندہ ہے، کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو حالت نماز میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہے۔ تو خواجہ اجمیری علیہ رحمہ نے یہ فرمان دیا ہے کہ بغیر اس کے قرب الہی نہیں مل سکتا۔ وہ جو آپ کے ذہن میں شاید مسئلہ آ ہی جائے، جی پچھلے جمعے تھے 4-5 جمعے، وہ پچھلی آیات سورہ انعام کی تو کوئی اور بات ہو رہی تھی، تو آج کوئی اور بات ہے، وہ ان کو سمجھایا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا وہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے، اب دیکھ لو کہ ان کو دوسرے زاویے سے بتایا گیا کہ قرآن شریف پڑھنے سے
رب کا قرب ملتا ہے، آقا دو جہاں سے محبت کرنے سے رب کا قرب ملتا ہے، وہ بھی ذریعہ اصل میں نماز کا ہی ہے، اور ان کو دوسرے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامات حد تواتر تک پہنچی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جانثار مریدوں شاگردوں نے وضو غسل کا اہتمام کرنا تھا، پانی کے لیے پہنچے تو ہندوستانی حکومت انہوں نے روک دیا کہ یہ پانی کو ہاتھ نہ لگائیں، کہ ان کے ہاتھ لگانے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کے ہاتھ لگنے سے پانی پاک ہوتا ہے۔ پلید تو وہ ہے جو گائے کے پیشاب سے ہاتھ دھوئے، جی گائے پیشاب کرے تو اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے، وہ پلید ہے۔ اور جس کے دل میں محمد عربی کی محبت ہے وہ کب پلید ہے؟ وہ تو پاک ہے، حضور پاک نے اس کو پاک کر دیا۔ اور یہ صرف بات نہیں، اس کے پیچھے حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک گلی سے تشریف لا رہے، سامنے سے ایک صحابی آئے، کوئی اذان کے پہلے کا وقت کہہ لو، نماز کا وقت نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ان کو سلام فرمایا، انہوں نے حضور پاک کی زیارت کی نا تو سلام سنا تو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جس طرح پرانے زمانے میں کوئی بزرگ پیشوا مقتدا گلی سے گزرے نا تو عورتیں بھی دیوار کے ساتھ چمٹ جاتی، بچے بھی سائڈ پہ ہو جاتے۔ آج تو زمانہ بدل گیا، وہ آنے والے صحابی دیوار کے ساتھ چپٹ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام ان کے قریب آئے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ میں نے سلام دیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے سلام دیا تو اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ میں آپ کو سلام کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اے ذرا غور کرنا، میری حالت ایسی تھی کہ میں آپ کو سلام کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے بات کو سمجھ لیا، شاید آپ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ حضور پاک نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ حضور غسل فرض تھا، میں نہانے کے لیے جا رہا تھا تو آپ نے مجھ پر سلام کیا، میں نے بے ادبی سمجھی کہ بے غسل حالت میں آپ کو سلام کا جواب دوں۔ محمد کریم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کیا کہہ رہے ہو، اور محمد کریم نے جو کلمہ دیا ہے اس نے تمہارے ظاہر کو بھی پاک کر دیا، باطن کو بھی پاک کر دیا۔ یہ ہے اسلام ہمارا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ہندو جنہیں معلوم نہیں تھا انہوں نے سمجھا کہ مسلمان ناپاک ہے، منع کیا۔ طالب علم واپس پلٹے، خواجہ اجمیر کو بتایا، فرمایا اچھا جاؤ پھر یہ ایک پیالہ لے جاؤ، سارا پانی اسی میں ڈال کے لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار یہ بات عقل کے ترازو پہ تولتے رہو، پوری دنیا کے سارے وہ گیٹے ایک طرف رکھ کے تولتے رہو تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں، پر جب ایمان محبت کے تکڑی پہ اس کو تولے گے تو زمانے بھر کا کوئی گیٹا اس کا ہم وزن نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ ماننے میں نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ عقل سے بات ورا ہے، اس بات عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو طالب علم گیا، اس نے وہ پیالہ دریا میں رکھا، سارا پانی اس کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بھاگے، کدھر جائیں کیا کریں؟ منت سماجت کی، اہل اللہ سخت مزاج نہیں ہوتے، نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا وہی پیالہ پانی والا اس دریا میں انڈیلا گیا تو دریا پھر موجوں سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ تواتر تک آپ کی کرامات پہنچی ہوئی ہیں۔ اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، یہ 600 ہجرت کا سال ہے اور 636 ہجری ہے۔ 535 میں پیدا ہوئے، 636 میں وصال کا، رجب کی 6 تاریخ فجر کے وقت آپ کا وصال ہے خواجہ اجمیر کا۔
اور جب وصال ہوا ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ اجمیر کے ماتھے پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا حبیب اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وشواس آ جائے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو لکھ لینا اپنے ماتھے پہ اپنی قلم سے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے لکھ، تو پھر پتہ چلے تو کب تک وہ تیرا لکھا ہوا رہتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جب غسال غسل دے گا تو وہ مٹ جائے گا، وہ جو اللہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ قیامت تک زندہ ہوتا بندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عبارتیں اپنے آپ لکھنے سے نہیں لکھی جاتی، وہ یہ اللہ کی قدرت سے لکھی ہوئی پھر مٹتی نہیں ہے۔ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا ہے، یہ لکھا ہوا تھا خواجہ اجمیر کی پیشانی پہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کا وصال دنیا سے ہوا ہے۔ آج زمانے بھر میں لوگ ان کے نام پر عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آؤ پلٹتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب تلاش کریں گے میں اور آپ مل کے وہ سچے کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں تبلیغ کرنے کا سلسلہ دو لوگوں کے ذمہ رہا، ایک علماء اور دوسرے اولیاء۔ اگر آپ کہیں کہ علماء کی جماعت بھی اس میں ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا، علماء میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جن کا علم ان کو حد کفر تک لے گیا، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ اگر ہونا ہو جائے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ علم تو کافروں کے پاس بھی ہے، ہو سکتا ہے مسلمان کے پاس علم تھوڑا ہو، کافر کے پاس اس زمانے میں بھی علم زیادہ ہو، تو صاحب نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ وہ علم والوں کے پاس ہو جاؤ، پھر پلٹ کے آنا پڑے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب تلاش کرو وہ کون لوگ ہیں۔ اگر صرف علم والی بات ہو تو میں ایک اشارہ کروں، کیا آج مرزائی کے پاس علم نہیں ہے؟ کیوں جی؟ اور ہی بول رہے ہو، ڈر گئے ہے نا؟ انگریز کے پاس بھی علم ہے، عیسائی کے پاس بھی علم ہے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی علم رکھتے ہیں، یہودی کے پاس بھی علم ہے۔ یہودیوں نے ایجنٹ نیٹ پہ بٹھا دیے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک سلیقہ چل رہا ہے نیٹ کے ذریعے کہ نئے نئے مسائل، بزرگوں پہ تنقید، فلاں بزرگ اس طرح کے تھے، فلاں صحابی اس طرح کے تھے، یہ سارا سلسلہ یہ جہلم سے نکل رہا ہے، سارا گن جی یہ سارا چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ علم ہے۔ اور نہیں فرمایا اللہ نے اہل علم کے ساتھ نہیں جانے کا حکم دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ اور اب منزل ہمارے لیے قریب ہو گئی، راستہ بالکل آسان ہو گیا۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، زمانے بھر میں تلاش کرو کہ دیکھو اولیاء کاملین کی وہ عظیم جماعت وہ کس مذہب کی جماعت ہے، بس تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تلاش کرو کہ خواجہ اجمیری کا عقیدہ کیا تھا، وہ عقیدے کے اعتبار سے اپنی پہچان کیا رکھتے تھے، داتا علی حجویری عقیدے کے اعتبار سے اپنی پہچان کیا رکھتے تھے، مہر علی وہ عقیدے کے اعتبار سے کیا پہچان رکھتے تھے، اور خواجہ شمس الدین سیالوی پیر سیال عقیدے کے اعتبار سے کیا پہچان رکھتے تھے۔ تمام دنیا کے بزرگوں کو یکجا اکٹھا کر کے ان کا عقیدہ سمجھا جائے تو پھر نتیجے میں جواب ایک ہی نکلتا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو سنی اہل سنت و جماعت کہلوانے والے تھے۔ یہ بعد میں آنے والی جماعتیں یہ اپنا پتہ تلاش کریں، کب بنی، کہاں سے آئیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا وجود کب تیار ہوا، یہ بعد میں آنے والی جماعتیں ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ نے
ملنے رہنے ہونے کا حکم دیا ہے، وہ جماعت اہل سنت و جماعت کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے۔ اللہ سنی رکھے اور اس عقیدے پہ ہمیں موت آئے۔ وما علینا الا